إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، امن و امان، شانتی آپ کے اوپر نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور قیامت کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعائے کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے روزے کے فوائد قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. دوستو، موضوع ہے روزہ. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور سیام بھی کہتے ہیں، اور یہ صوم یا سیام یہ باب نصرہ ینصرو کا مصدر ہے. باب صام یصوم صومن و سیامن، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کنٹرول کرنا. اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہے، شرعی تعریف یوں ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے اگنے کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے کے وقت تک کے مراحل کو، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر کے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور شہوات پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو بولتے ہیں صوم یا سیام. دوستو، در حقیقت روزہ بہت زیادہ خیر و برکت کو لے کے آتا ہے. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے فضائل، جس کے مناقب، جس کے فوائد بے شمار ہے، جن کا ایک محفل میں، ایک پروگرام میں اور ایک مجلس میں
بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ روزہ ایسا مہینہ ہے، رمضان ایسا مہینہ ہے، روزہ ایسی بات ہے کہ اس روزہ کی بدولت بہت سارے لوگ جو گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، غلط کاری کے شکار ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، کتنا ہی بڑا کیوں نہ گنہگار ہو جائے، وہ گنہگار کو یہ روزہ سدھار دیتا ہے۔ روزہ ایسی بات ہے کہ اس روزے کی بدولت، رمضان کے آنے کی بدولت زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں، باقی دنوں میں، باقی ایام میں فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ روزہ ایسی بات ہے کہ چنانچہ اس کی فیض کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے بے نمازی آدمی نمازی بن جاتا ہے۔ وہ ایسا آدمی یہاں تک کہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یہ روزہ ایسی بات ہے کہ چنانچہ اس روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وہ روزہ ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے، جس کے فیض کی وجہ سے، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا ہے کہ اے بندو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کتنا ہی بڑا کیوں نہ پاپی کیوں نہ ہو جاؤ، تم کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، تم رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو جائے، جب بھی کوئی پرابلم ہو جائے، جب بھی تمہیں الجھن کا شکار ہو جائے، تم میرے دربار میں آنا، اور خصوصی طور پر روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے مجھ سے مانگنا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے بھائیو، چنانچہ بڑا ہی بدقسمت وہ آدمی ہے، بہت ہی بد نصیب آدمی ہے، بہت ہی بدقسمت آدمی ہے جو اس روزہ کو پائے اور پانے کے بعد وہ جو ہے اس سے فیض نہ حاصل کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ جو لوگ اس روزے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہے، ان کے لیے جو ہے خوش آمدید ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویلکم ہے، کنگریچولیشن ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دوسرے قسم کے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو دن بھر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جو بری لت کے شکار ہیں۔ مان لیجیے شراب پیتا تھا تو شراب ہی پی رہا ہے، جوا کھیل رہا تھا جوا ہی کھیل رہا ہے، غلط کام کر رہا تھا غلط ہی کام کر رہا ہے، ناجائز تعلقات تھے وہی تعلقات ابھی بھی ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہا تھا وہی بھی روزہ میں بھی جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جتنی برائیاں وہ 11 مہینے میں کر رہا تھا، وہ اس بابرکت مہینے کو پانے کے باوجود بھی اس سے نہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ غلط کام کرتے چلے جا رہا ہے۔ تو چنانچہ ایسے لوگ جو ہے اس انڈے کی طرح ہیں۔ انڈا جیسے مان لیجئے کہ اگر گرا دیا جائے انڈے کو تو ٹوٹ جاتا ہے، انڈے کو پکڑ لیا جائے گرا دیا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو ویسے یہ لوگ جو ہے جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اسے انڈے کی طرح ہیں، بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ تو مہا ختم ہے، یہ لوگ مہا ختم ہے، یہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن چند قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گپا مارتے ہیں، گندے گندے الفاظ نکالتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بہت ایسے جو بھی برائی ہو سکتی ہے زبان کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ بھی اس انڈے کی طرح ہیں۔ انڈے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ایک انڈا ایسے ہوتا ہے اور ایک انڈا ہوتا ہے جو اندر سے سڑا ہوا ہوتا ہے، تو گرا دیا جائے تو ٹوٹ ہی گیا، ختم ہی ہو گیا، اور ایک ایسا انڈا ہوتا ہے جس میں سڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب سڑ جاتا ہے وہ انڈا، وہ لائق کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو روزہ پاتے ہیں، رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں، اور پانے کے باوجود وہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ جو ہے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گندے تعلقات رکھتے ہیں، گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی برائی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ سڑے ہوئے انڈے کی طرح ہیں۔ انڈے کو اگر اوپر سے گرا دیا جائے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور سڑا ہوا انڈا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ بھی بیکار ہے۔ تو ایسا ہم لوگوں کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو پکا سچا اور بہترین
بہترینی طور پر مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور بہترین طور پر جو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اور در حقیقت یہ بات نہ سمجھا جائے، یہ غلط فہمی نکال دیا جائے ذہن و دماغ سے کہ جو قرآن مجید جو ہے پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہے، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے سب کے لیے ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے ہے۔ جو بھی انسان چاہتا ہے وہ ہدایت پر آ جائیں، جو انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بن جائیں، جو انسان چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پکڑے، قرآن مجید کو پڑھے اور اس سے فیضیاب حاصل کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان کا دعوے میں جو لوگ کہتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں، جو کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سلطان ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کراتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کسی غیر مسلم کے لیے فرض نہیں کیا گیا، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے پھر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہاں پتہ چلا اسلام نے جو ہے روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا، کتب علیکم الصیام تمہارے پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ جی اسلام آنے سے قبل پہلی جو قومیں گزری ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی قومیں گزری ہے، جتنے بھی نبی آئے، تمام کے تمام نبیوں پر روزہ فرض تھا اور تمام کے تمام امتوں پر روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ آج ہم جب دیکھتے ہیں مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، مشہور مذاہب جو ہے یہودی ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، سکھ دھرم ہے، بدھ دھرم ہے، جین دھرم ہے، یہ سب ہے۔ تو یہ سب مذہب جو ہے جس کو ماننے والے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، چنانچہ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دیکھیے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے یہودی قوم، اس کو کہتے ہیں، اس کی قوم کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اور قرآن مجید میں باضابطہ طور پر بہت زیادہ مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس کو کہتے ہیں یہودی، اور ان کے مذہب کو کہتے ہیں یہودی مذہب، یہودی۔ تو یہودی مذہب میں بھی جو ہے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کی کتاب کو اٹھائیے آپ، بائبل، جو آج کے دور میں بائبل مانی جاتی ہے۔ بائبل میں دو قسم کی کتاب ہے، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 کتاب ہے، جس میں سے 5 کتاب جو ہے یہودیت کی آتی ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ عیسائیت کی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہودی کی کتاب ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ عیسائی کی کتاب ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یہودی کی جو کتاب ہے، اسی کتاب کہتی ہے خروج باب نمبر 34 اور ورس نمبر آیت نمبر 28 میں کہا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے توریت کو حاصل کرنے کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا، 40 دن اور رات 40 دن اور رات روزہ رکھا، اور ان میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن اور 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہے اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیے۔ پتہ چلا کہ یہودی دھرم میں بھی جو ہے روزہ رکھنا فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں پہ 40 دن رہے، 40 دن بھی رہے، 40 رات بھی رہے، تو 40 دن کے اندر 40 رات کے اندر جو ہے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیے، یعنی روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہودی سے بھی ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عیسائیت۔
آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں دیکھا جائے تو عیسائی لوگ ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عیسائی لوگ ہیں، جس کی تعداد لگ بھگ 200 کروڑ سے زائد ہے. عیسائیت کی کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل نیو ٹیسٹمنٹ. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 16 اور 18 میں دیکھیے، چیپٹر نمبر 6 اور آیت نمبر 16 اور 18 میں دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حواری سے کہتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کہ لوگ سمجھے کہ یہ روزہ رکھا ہے، ایسا نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اب وہ جو لوگوں کو دکھاوا کی طرف کر رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اپنا اجر پا چکے ہیں. بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ یعنی تیرا رب جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ یعنی تیرا باپ مطلب تیرا رب جو پوشیدگی میں ہے اس کا اجر دے. پتہ چلا کہ عیسائیت میں بھی جو ہے روزہ رکھنا فرض ہے. اور بھی لکھا ہوا ہے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21، گوسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 کے اندر. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے قوم کے اندر ہندو دھرم میں کیا ہے. ہندو مت میں بھی جو ہے روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہے، ان کے اوپر فرض ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کے دھرم میں جو ہے کوئی نبی آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے بائی چانس، ہو سکتا ہے، سپوز دیٹ مان لیجیے آ گیا ہوگا. تو دیکھیے ان کی دھرم میں بھی جو ہے روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. جیسے ان لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے روحانی ترقی کا ذریعہ ہے. مخصوص دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، جیسے پورنیما ہو گیا، پورا چاند ہوتا ہے. اکادشی ہفتے کے دن، جیسے کچھ لوگ منگل کے دن بھی رکھتے ہیں. نوراتری شیوراتری کے روز وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور منوسمرتی جو ہے سب سے مشہور کتاب، منوسمرتی جو عدالت میں جو ہے نام یعنی ہاتھ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو منوسمرتی جو ہے، منوسمرتی میں بھی لکھا ہوا ہے ابھی بھی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 24 کے اندر کہ فاسٹنگ ہیز بین پریسکرائبڈ فار اے منتھ فار پیوریفیکیشن، کہ روزہ رکھنا 1 مہینے کے لیے بہت اچھا ہے. تو منوسمرتی سے بھی ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنا اس میں ثابت ہے. اسی طریقے سے جو ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 222، منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 204 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دھرم میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے. سکھ میں بھی جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھوکے رہنا یا روزہ رکھنا صحت کے لیے اچھا ہے، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے. سکھ دھرم میں بھی. جین دھرم میں کیا ہے کہ روزہ روحانی ترقی سمجھتے ہیں، اور چنانچہ وہ مہاویر کی جو قربانی یعنی جین دھرم کے جو ہے بانی مہاویر کو مانا جاتا ہے. مہاویر تو مہاویر نے کیا کیا تھا کہ وہ 6 مہینہ تک مسلسل روزہ رکھا تھا. اور اسی لیے جو ہے اب بتایا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینہ روزہ رکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ پھل فروٹ کھائے ہوں گے اور دوسری چیز نہیں کھائے ہوں گے، ہو سکتا ہے تو روزہ رکھا تھا اس میں. تو جین دھرم میں بھی جو ہے روزہ کا تصور ہے. چنانچہ عورتیں ذرا سے روزہ رکھتی ہیں، مانسون کے موقع پر عورتیں ذرا سے روزہ رکھتی ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے اس کی کما کتب علی الذین من قبلکم تفسیر. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہے بھائی، ہم روزہ کیوں رکھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے. قرآن کہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دلاتا ہے. تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز، نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ہے. جو نوجوان ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے. وہ جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ برائی سے بچ جائیں، اپنی شہوت کو اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر لیں، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5 یا 66. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجام. کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی کرنے سے نگاہیں محفوظ رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے، جس کو طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس لیے کہ روزہ جنسی شہوت کو کنٹرول کر دیتا ہے، یعنی شہوت کو کنٹرول کر دیتا ہے، سیکس پاور کو مطلب کنٹرول کر دیتا ہے. یہ ہو گیا فائدہ.
اس طریقے سے روزہ جو ہے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، ایک ڈھال بھی ہے۔ ڈھال مطلب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، تو لڑائی کے وقت کیا ہوتا تھا، تلوار جب آتی تھی نا تو ڈھال کے ذریعے سے روکتے تھے، تو ڈھال۔ تو کیا ہے کہ روزہ جو ہے جہنم سے بچانے کا ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1639، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جو ہے انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، جس طریقے سے جنگ کے میدان میں ڈھال کام کرتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ جو ہے بری عادت سے بھی بتاتا ہے، یعنی بری جو عادت ہے آپ کی، جو بری لت ہے، جیسے گالی بکنا، جھوٹ بولنا، جیسے نشہ کا استعمال کرنا، شراب پینا، گانجا جو بھی ہوتا ہے اس مطلب پینا، تو اس کو کیا کرتا ہے، وہ کنٹرول کر دیتا ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الصیام کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا تجہل فلیقل انی صائم مرتین، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نہ گالی بکے اور نہ ہی جہالت والی بات کہے، بلکہ کوئی آدمی اگر کچھ برا بھلا کہے تو کہے کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، 2 مرتبہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، مجھے پریشان نہیں کیجیے، میں روزہ دار ہوں، میرے پاس آ کر کے بک بک نہیں کیجیے، مجھے گالی نہیں دیجیے، مجھے برا بھلا نہیں کیجیے۔ یہ بچانے کا کام کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آخرت میں کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو خود اپنی طرف سے اجر دے گا، تنخواہ دے گا، اپنی طرف سے جو ہے ثواب دے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151 کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حاتم طائی کا واقعہ آتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا صبر کیجیے گا انشاءاللہ۔ حاتم طائی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے فقیر آدمی گیا اور کہا کہ مجھے بہت ذرا پریشانی ہے، بہت ذرا دقت ہے، تھوڑا سا کچھ اناج دے دیجیے۔ تو حاتم طائی نے کیا کیا، دینا چاہیے کہ ہلکا 1 پائی دے دیتا، 2 پائی دے دیتا، انہوں نے کیا کیا کہ بورائی لے کر آ گیا، آگے مزدوروں 1 بورا لے کے آ جاؤ، اس کو دے دو۔ تو فقیر نے کہا کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا مانگا، آپ کیوں پورا 1 بورا دیا؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مجھ سے مانگا، اور میں تم کو اپنی طاقت کے حساب سے دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک مطلب خود اس کا دے دے گا، مطلب کتنا دے گا، بے حساب اجر دے گا۔ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک مطلب بے حساب اجر دے گا۔ اس طریقے سے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا قیامت روز۔ لوگ جو ہے نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی کہاں جائے گا، پریشان ہوں گے، میرا حال کیا ہوگا، اس وقت جو ہے روزہ سفارش کرے گا ہمارے لیے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 حدیث نمبر 6626 کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام القرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات من النہار فشفعنی فیہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ اس کو بخش دے کیونکہ انہوں نے دن بھر روزہ رکھا ہے، چنانچہ میری سفارش قبول فرما۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی سفارش قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہو گیا فائدہ۔ آئیے تھوڑا سا جان لیتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے، تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں آج کی سائنس کیا کہتی ہے روزہ کے بارے میں۔ دیکھیے ڈاکٹر ایلن کانٹ اپنی کتاب فاسٹنگ وے آف لائف میں کہتے ہیں کہ فاسٹنگ برنگ اے ہولسم physiological rest for the digestive tract and central nervous system and normalizes۔ ڈاکٹر ایلن کارٹ کہتے ہیں کہ روزہ سے انسان کی نظام مطلب جو ہے نظام میدا کو جو ہے میدا اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے، یعنی میدا کو بھی آرام ملتا ہے اور دماغ کو بھی آرام ملتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے، یعنی کھانے کو پچانے کا عمل جو ہے بالکل نارمل میں آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر شانتی رگوانی کے مطابق کہتے ہیں کہ روزے کے دوران جسم میں کوئی خوراک نہیں جاتی، تو سمجھنے کی ضرورت ہے، روزے کے دوران جسم میں کوئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں نئے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی روزہ کے دوران آدمی تو کھانا بنا بند کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھانا نہیں آتا ہے، تو کھانا نہیں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نئے زہریلے مادہ پیدا نہیں ہوتے، اور
जिगर पूरे तौर पर तंदुरुस्ती से पुराने जहरीले के मादों को जिस्म से साफ कर देता है। खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि नया जहरीला पैदा नहीं होता है, और जो पुराना जो जहरीला है पेट के अंदर वो क्या करता है, पूरा साफ कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस तरीके से ये बात तो आज के साइंस कहती है, लेकिन नबी के साथ फरमाया है अल-मुअज्जम अल-कबीर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238 के अंदर कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जिस्म अस्सौम, कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात क्या है, रोज़ा है। तो आज के साइंस कहती है, तो पहले ही नबी के साथ फरमा दिया है। इस तरीके से जो डॉक्टर जोसेफ एम क्लाटियो हज़ारों क्लिनिक टार्टस के बाद कहते हैं कि रोज़ा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जदीद साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से क्या होता है, उम्र में इजाफा होता है, इंसान की उम्र बढ़ जाती है, और क्या होता है, बुढ़ापे के आने के अमल में कमी आ जाती है। यानी क्या होता है कि इंसान की उम्र में इजाफा होता है, और साथ साथ क्या होता है कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी उम्र ही बढ़ जाएगी। अगर आप जो है तंदुरुस्त रहेंगे तो जाहिर सी बात आपकी सेहत सही रहेगी, और जाहिर सी बात आप देर तक जिंदा रहेंगे। तो क्या होता है कि आदमी जो है बीमार होने की वजह से जो है जल्दी मर जाता है। तो क्या होता है कि जब आदमी की सेहत सही रहती है तो क्या होता है कि वो उसकी उम्र में भी इजाफा होता है, और क्या होता है उसके जो है बुढ़ापे के आने के अमल में कमी आ जाती है। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। प्रोफेसर एन निकटन ने कहा, लंदन के अंदर 22 मार्च 1940 को उन्होंने बताया कि ज़िंदगी के 3 उसूल हैं, पूरी ज़िंदगी के 3 उसूल है। अगर ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है तो 3 काम करो। पहला काम क्या करो, खूब मेहनत करो, ज़रा ज़रा मेहनत करो। और ऐसे भी मेहनत नहीं करना चाहिए कि आदमी को जो है खूब मेहनत करो, मतलब ज़रा ज़रा मेहनत किया जाए। उसके बाद जो है काफ़ी वर्जिश क्या करो, वर्जिश है ना, वर्जिश क्या किया जाए, और ज़रा ज़रा चलना चाहिए, फिरना चाहिए, खुसूस तौर पर जो सुबह को जो है चलना फिरना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि जो ग़िज़ा यानी खाना खाओ, जो भी पसंद करो खाना खाओ, लेकिन जो है हर माह कम अज़ कम ज़रूर भूखा रहा करो, मतलब हर महीने में थोड़ा बहुत जो है भूखा रहा करो। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर दिया है कि तुम लोग जो है बाकी दिनों में भी रोज़ा रख सकते हो। और देखिए बताया ना, 3 चीज़ों में जो एक चीज़ आई ना कि भूखा रहा करो, तो ये तो आज की साइंस कहती है। मेडिकल साइंस कहती है कि जिस्म को मखसूस अवकात में खुराक की वजह से जिस्म को कैंसर, दिल के मरीज़, दिल की बीमारी, शुगर की दिफाई अमराज के लायक होने के साथ ही इंसानी जिस्म में बुढ़ापे के अमल में कमी आ जाती है। यानी क्या होता है कि इंसान को कैंसर की कमी आ जाती है, कैंसर नहीं आती है, कैंसर की बीमारी नहीं आती है, दिल की बीमारी नहीं आती है, हार्ट अटैक जो होता है दिल की बीमारी नहीं होती है, और शुगर जो है प्रॉब्लम, आज बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो ये मेरे भाइयों ये बातें हैं, यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात जुमले में कह दिया है, मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 344 के अंदर कि सूमू तसीहू, तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया है। पूरा खुलासा कलाम ही निकला कि जो भाई रोज़ा रखते हैं मुबारकबाद दे देते हैं हम उसको, अल्लाह ताला आपको और ज़रा मज़ीद तौफीक दे। और जो रोज़ा नहीं रखते हैं, मैं पूरा बिल्कुल ही तौर पर जो है दिल की गहराई से मैं आपको दावत दूंगा कि प्लीज़ रोज़ा को ना छोड़ें, हम रोज़ा रखें, अल्लाह तबारक व तआला खुश करें। ये तो साइंसी फ़वाइद वगैरह है, तो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम बस ये नियत करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हमको किसी भी तरीके से हमको हासिल करना ही है, किसी भी तरीके से, चाहे ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से, चाहे तिलावत कुरान के ज़रिए से, चाहे जो है रात की नवाफिल का एहतमाम करने की वजह से, जिस तरीके से हो हमें जन्नत हासिल करना ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अमल करने की तौफीक दे, अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, जब तक हम ज़िंदा ईमान पर ज़िंदा, हमारा खात्मा ईमान पर खात्मा हो। आमीन।